السلام علیکم ناظرین۔ جیپنیز شیف نائفز بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ جاپان بہترین دھار کے چاقو اور بلیڈز بنانے کے لیے تاریخی شہرت رکھتا ہے۔ جب آپ کے مائنڈ میں بلیڈ کا نام آتا ہے تو آپ سامورائی کے بارے میں سوچتے ہوں گے، جو کہ اپنی ایک ہی دھار سے درخت کے تنے کو کاٹ دیتا تھا۔ بہترین اور تیز دھار کے یہ چاقو بنانے کا کام جاپانیوں کی ریاست میں شامل ہے اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے جاپانی شیفز کی چھریاں سینکڑوں ڈالرز میں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر اعلیٰ معیار کی سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر جاپانی چھریاں بنانے کے لیے اعلیٰ کاربن سٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سٹیل زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس سے بلیڈ کی سخت تیز ہوتی ہے، اس لیے یہ سٹیل مغربی سٹیل سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ جاپانی شیف کی چھریوں کو ان کے منفرد ڈیزائن اور ناقابل یقین حد تک تیز بلیڈ کے لیے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ جاپان کے علاقے ایچیزن میں واقع ایک فیکٹری جس کا نام تاکامارو ہے، اس میں تیار کردہ صرف ایک چاقو کی قیمت $900 ہو سکتی ہے۔ دنیا کے بہت سے ریسٹورنٹس تاکامارو کی نائفز استعمال کرتے ہیں، جن میں لے نوما اور لے برنارڈن بھی شامل ہیں۔ اس نائف کو بنانے کے پروسیس میں دھات کو گرم کرنے اور ہتھوڑا مارنے سے لے کر نائف کے کنارے کو تیز کرنے اور آخری بلیڈ کو پالش کرنے تک کا کام بے حد مہارت اور توجہ طلب ہوتا ہے۔ ایک جاپانی کاریگر اپنی پوری زندگی یہ مہارت حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے۔ ہر ایک پروسیس ہزاروں بار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کو تقاضوں سے سستی نائف 2000 جاپانی ین میں مل سکتی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہ پرائس بہت ہی زیادہ ہے۔ جاپانی بلیڈز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کٹنگ بالکل درست اور سموتھ ہوتی ہے۔ خاص طور پر سبزیوں کے ایجز صحیح طریقے سے کاٹے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تاکامورا بلیڈز کی قیمت $200 ہے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق بلیڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت 15 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو تاکامورا شاپ میں سب سے مہنگا بلیڈ $6900 کا فروخت کیا گیا ہے۔ نائف بنانے کے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ سب سے پہلے مہارت، پھر ہتھوڑا مارنے کا پروسیس اور پھر آخر میں پیسنے کا۔ اگر ان تینوں میں کسی عمل میں بھی کمی رہ جائے تو نائف اچھی نہیں بنتی۔ جاپان کے تاکامورا شاپ نے سب سے پہلے خاص قسم کی سٹین لیس سٹیل، جسے ہائی سپیڈ پاور سٹیل کہا جاتا ہے، استعمال کیا تھا۔ یہ اصل میں پاور ٹول اور آری کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے اور اس کو شیف نے اس کی مضبوطی اور پائیداری کی وجہ سے پسند کیا۔ اس سٹیل کی 2 خصوصیات بہت اہم ہیں۔ دھات کے کٹ جانے کے بعد اس کو تندور میں گرم کیا جا سکتا ہے تاکہ بلیڈ کو سخت اور مضبوط کیا جا سکے۔ پھر ہتھوڑوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس مقام پر کاریگر مسلسل ہتھوڑا مار کر اس کو پتلا کرتا ہے۔ جب یہ سطح ہموار ہوتی ہے تو چیزیں نائف سے چپکتی رہتی ہیں، جیسے کہ آلو اور گاجر۔ جاپانی شیف کی نائف کی قیمت اس کی تیز دھار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جاپانی شیف اپنی نائف کو تیز کرنے کے لیے ایک قدرتی پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس قدرتی پتھر کو ایک آلے پہ لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس سے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تیز کرنے والا آلہ ہے جس کا آپ جاپان میں کثرت سے استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سٹیپ اگر مہارت سے کیا جائے تو یہ نائف کی آخری قیمت کا تعین کرتا ہے۔ بلیڈ کو تیز کرنے میں ایک پورا دن اور ہینڈل اور اس کی پالش کو دوسرا دن لگ جاتا ہے۔ شیفز عموماً وہ نائف چلاتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھی ہو، اسی طرح جس طرح لوگ گٹار کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی انگلیوں کی دھن کو سمجھتا ہے۔ جاپان کا شہر ایچیزن اعلیٰ معیار کے چاقو سازی کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر تب سے کٹلری کی پیداوار کے لیے انٹرنیشنل لیول پر پہچان بنا گیا ہے۔ یہاں پر نائف سے پہلے تلواریں بنایا جاتی تھی، لیکن جاپانی تلوار پتلی ہوتی تھی لیکن وہ کبھی نہیں ٹوٹتی تھی کیونکہ ان کے اندر نرم لوہا ہوتا تھا۔ پھر یہ چاقو سازی کی صنعت میں ٹرانسفر ہو گئے اور یہ صنعت اب مزید نکھرتی جا رہی ہے۔ اس سب کے پروسیس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں نائفز مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔